بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم چینل سے میں آپ کا خادم سید صادق رضا تقوی مخاطب ہوں۔ راحت رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نسبت دی، اپنی رحمت سے نسبت دی۔ اس میں قرآن کریم کا نزول فرمایا اور اسے خاص فضیلت عطا کی دوسرے تمام مہینوں پر۔ جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول کر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں سانس لینا تسبیح ہے۔ اس ماہ میں سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس ماہ میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب گویا ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں آپ نے پورا قرآن ختم کیا۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اور خاص فضیلت عطا کی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا تھا جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر، تاکہ تم صاحب تقوی بنو۔ تقوی یعنی اللہ کے قانون کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنا، یعنی دین دنیا کو اللہ کے قانون کے مطابق گزارنا۔ عزیزان محترم، ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جسے آخری زمانہ کہا جا رہا ہے، اور جتنی نشانیاں سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکابرین و اولیاء الہی نے ہمارے لیے بیان کی ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ تلاوت قرآن کریں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو اس عظیم ہستی، اس منجی، اس نجات دہندہ شخصیت کا انتظار کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرنا چاہیے۔ آج دنیا ایک ایسے کرب سے گزر رہی ہے کہ جس کے لیے ایک طرف ہمیں ملتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، انسانوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، شیطانی خیالات و منصوبوں کی وجہ سے زمین گناہوں سے بھر گئی ہے، برائیوں سے بھر گئی ہے۔ بظاہر یہ ایک بائیولوجیکل وار ہے دنیا کے اقتصاد اور امپریلزم کی جانب، ایک نئے ورلڈ آرڈر کو عملی جمع پہنانے کی شیطانی سازشیں ہیں۔ دوسری جانب ہمیں توجہ کرنی چاہیے اس وقت تمام مسلمانان عالم کو کہ ہم اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے، پچھلے سال تک کے وہ مناظر آپ کو یاد ہوں گے کہ جب افطاری سے پہلے لوگ دسترخوان لگا دیتے تھے روڈوں پر، اور جس کو جہاں موقع ملتا تھا وہ آرام سے بیٹھ کر افطاری کرتا تھا۔ نہ پوچھتے تھے بھائی تو روزے سے ہے؟ نہیں ہے۔ تیرا روزہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ تیرے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو سنی ہے، تو شیعہ ہے، تو ہندو ہے، تو کرسچن ہے، کون ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ دسترخوان عام ہے۔ بھوکے بھی آ کے اس دسترخوان سے سیراب ہوتے تھے، روزے دار بھی، بغیر روزے دار بھی، نہیں پوچھا جاتا تھا۔ اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ کراچی کی فضائیں تھیں کہ جو کراچی کی شان کو بڑھاتی تھی۔ برادری، مساوات، اخوت، بھائی چارگی، برادرہڈ اور اسی قسم کے مظاہر سب ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ رش لگ جاتا تھا، پانی پلا رہے ہیں، کھجور بانٹ رہے ہیں، افطاری دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ رحمت سمیٹنے کا مہینہ ہے، یہ رحمت بانٹنے کا مہینہ ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ تفرقہ ہی ہے کہ جو مسلمانوں کی ہیبت و شان و شوکت اور اتحاد کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ مسلمان جب بھی رسول اللہ کے بعد متحد رہے
وہ انتم الاعلون یعنی تم ہی کامیاب ہو کا مصداق بن کے رہے۔ اور جب بھی اختلافات کا شکار ہوا تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم نامراد اور ناکام ہو جاؤ گے کا مصداق بن گئے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا ملک اور پوری دنیا جس مشکلات سے گزر رہے ہیں اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پیار، محبت، اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ اس ماہ رمضان کو گزاریں۔ ٹھیک ہے کہ ہم افطار پارٹی نہیں کر رہے، ہم افطار پہ لوگوں کو دعوت نہیں دے رہے، ہم افطار نہیں کرا رہے، لیکن جس کو جہاں جیسے جتنا موقع ملے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ آپ خود کسی کو سبزی پہنچائیے، راشن پہنچائیے، کھانا پہنچائیے۔ آپ کے گھر کی تھوڑی سی افطاری کسی غریب، کسی دہاڑی دار، کسی مزدور طبقے ڈیلی ویجز والے کی پوری افطاری ہو سکتی ہے، اس کا پورا کھانا ہو سکتا ہے۔ جس کو جہاں جتنا موقع ملے وہ کرے۔ یقین رکھیے جتنا آپ دیں گے آپ کا رب، آپ کا خالق و مالک آپ کو ایک ایسے دروازے دے دے گا کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا، اور یہ لوگوں کا تجربہ ہے۔ بس راحت رمضان ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے کہ دل و جان میں در حقیقت وہ سکون و اطمینان پائیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے دلوں کو یاد الہی سے اطمینان دے۔ یاد الہی صرف مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، یاد الہی صرف اعتکاف میں اس کی تنہائیوں میں گم ہونے کا نام نہیں، وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی سکون ہے، وہ بھی خدا کی پرستش ہے۔ لیکن عبادت الہی لوگوں کے کام آنا ہے۔ امام حسن علیہ السلام اعتکاف میں موجود تھے، مستحب اعتکاف تھا۔ کسی نے آ کر کہا فرزند رسول خدا فلاں مومن کو ایک حاجت ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ امام اٹھے اور چپل پہن کے چلنے لگے۔ اس نے کہا مولا آپ تو اعتکاف میں ہیں، اعتکاف سے باہر جایا نہیں جاتا۔ امام نے کہا کہ جو سید شباب اہل الجنہ ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جس کا باپ قسیم النار والجنہ ہے، جنت کو اور جہنم کو تقسیم کرنے والے علی مرتضیٰ کے بیٹا ہے، جس کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے اور جس کا نانا رحمت للعالمین ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا اعتکاف سے افضل ہے۔ لہذا عبادت کریں، اپنی نماز شب ہو، تلاوت قرآن ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مومن بھائی بہنوں کی مدد ہو، اور یہ اس باعزت طریقے سے ہونی چاہیے کہ کسی کو شرمندگی نہ ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت یہ تھی کہ رات کی تاریکی میں جاتے تھے اور اناج اور غلہ تقسیم کرتے تھے۔ جتنے بھی این جی اوز، رضاکار تنظیمیں، انجمنیں، ادارے، انسٹیٹیوٹ کام کر رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے لوگوں کی عزت نفس کا خیال کریں۔ رات کی تاریکی میں جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، کہیں بھائی یہ تھوڑا سا سامان لے لو۔ آپ یقین کیجئے کہ اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہوگی، جو خوشی ہوگی، وہ تا قیامت آپ نہیں بھول سکتے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ راحت رمضان کا پیغام ہے کہ اپنے جسم کو، اپنے روح کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو راحت پہنچانی ہے، سکون پہنچانا ہے۔ ایک شخص مسجد کے مینار پہ چڑھا، اس نے سن رکھا تھا کہ خدا بہت اونچی جگہ رہتا ہے۔ اس نے زور زور سے آوازیں دینی شروع کی، خدا تو کہاں ہے، خدا تو کہاں ہے؟ آواز آئی، میں لوگوں کے درمیان ہوں۔ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے خدا، لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، دکھی انسانیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ عبادت کریں، خدا کی عبادت کریں، تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ضروری ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ اپنے مومن بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسری اقلیتیں ہیں ان کو فائدہ نہ پہنچائے۔ ایک ہمارے ہندو بھائی کا فون آیا، ان کی کمیونٹی رہتی ہے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہمارے لیے کچھ کیجیے۔ میں نے کہا جو ہو سکتا ہے میں کروں گا۔ لہذا یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے، روٹی کو شیعہ سنی میں تقسیم نہ کریں۔ آپ کا پڑوسی سنی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، قادیانی ہے،
کوئی بھی ہو، اگر وہ بھوکا سوئے گا آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا کہ وہ بھوکا کیوں سویا۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا پڑوسی جو ہے بریلوی تھا یا وہابی تھا یا قادیانی تھا، وہ بھوکا سویا۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ امام علیہ السلام آخری زمانے میں بستر شہادت سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں اتنی وصیت کی ہمسائے کے بارے میں کہ ہمیں یہ ڈر ہوا کہ وہ میراث میں کہیں شامل نہ کر دیں۔ اگر آپ کا پڑوسی کوئی قادیانی ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، ایتھسٹ کیوں نہ ہو، ملحدی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ انسان ہے۔ امام علی فرماتے ہیں انسان یا دین میں تمہارا بھائی ہے یا انسانیت میں تمہارا بھائی ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ لہذا کوشش ہونی چاہیے اس راشن کو، اس روٹی کو، اس کار خیر کو تو ہم تفرقے کی نظر نہ کریں نا۔ 80,000 پاکستانی اس تکفیریت نے نگل رہی ہے۔ یہ تکفیریت کا عفریت پاکستان کو نگل لیا۔ کیا آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے کھلکھلاتے چہرے آپ کو یاد نہیں ہیں؟ یہ عفریت نہیں تھا تکفیریت کا؟ میں صحیح تو غلط، میں مسلمان تو کافر، میں موحد تو خدا سے نالا اور خدا سے دور۔ عزیزان گرامی، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس تکفیریت کو چھوڑیں۔ کتنی اچھی بات کی ہے کہنے والے نے کہ آپ کا جو مذہب ہے ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ دوسرے کے مذہب کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ یہ کام اہل علم کے لیے چھوڑ دیں کہ جب وہ ڈیبیٹ کی منزل پر آئیں تو وہ ڈیبیٹ کریں، وہ علماء بیٹھ کر، اسکالرز بیٹھ کر، پروفیسرز بیٹھ کر آپس میں ڈیبیٹ کریں۔ یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ عوام کا کام یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیار و محبت کو پھیلائیں۔ ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی کہ ایک صاحب کسی ادارے گئے اور انہوں نے راشن لیا، اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کی توبہ کی ویڈیو وائرل ہوئی اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ انہوں نے مجبور ہو کر یہ ویڈیو وائرل کی کہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پاکستانی معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ وقت تھا جڑنے کا، یہ وقت تھا ایک ہونے کا، یہ وقت تھا قومی سوچ کو ڈیولپ کرنے کا، یہ وقت تھا قومی روح کو اجاگر کرنے کا، اور ہم جو ہیں وہ شیعہ راشن اور سنی راشن میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اگر ایران سے ٹماٹر آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعہ ٹماٹر اور سنی ٹماٹر ہیں۔ اس کورونا کو ہم یہ طے نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے وہ بد کردار زرخرید مولوی، وہ جاہل طبقہ، وہ زرخرید غلام، وہ مغرض افراد، وہ مغرض میڈیا، وہ افراد کے جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں کہ یہ سعودی عرب سے آیا ہے یا یہ جو ہے وہ ایران سے آیا ہے، خدا رہا جو بھی ہے مریض ہے، اسے ضرورت ہے، اس کے ہاتھ تھامیں۔ کوئی بھی ایسا شخص ہے مر رہا ہے تو آپ پہ واجب ہے کہ اس کو بچائیں، نہ بچائیں گے روز قیامت آپ کی پکڑ ہوگی۔ بس لازم و ضروری ہے کہ اس تکفیریت سے، اس تنگ نظری سے اپنے آپ کو نجات دیں۔ راحت رمضان یعنی ایک قبلہ، ایک کعبہ، ایک قرآن، ایک خدا، ایک رسول کے ماننے والے، کچھ بڑی بات ہوتی جو مسلمان بھی ایک، جو اقبال کہہ گئے وہ یہی تھا۔ لہذا کوشش ہونی چاہیے، آئیے اختلافات کو بھلا کر، باہم شیر و شکر ہو کر اس ماہ رمضان کو اس محبت سے گزاریں کہ ہم ایک ہو جائیں، اور دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس امتحان کے کڑے وقت میں ہماری مدد فرمائے، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمیں در حقیقت اپنی عبادت کے ساتھ اس کے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔